السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ جو جہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ امان دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں آپ پہ نازل فرمائے۔ جو مشکلوں اور تکلیفوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں اور تکلیفیں اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ یہ جو دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ کسی کی بھی ہوں، کوئی بھی ہو، آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن ایک سپورٹ ہوتی ہے، ایک اندیکھی سپورٹ، انجانی سی سپورٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی تو کسی نہ کسی انسان کی جو پریشان ہوگا اس نے آمین کی اس پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور اس کی ایک آمین سے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، دعا کرنے والے بھی قیمتی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ قیمتی ہیں جو ہاتھ اٹھتے ہیں ہمارے لیے، جو بنا سوچے بنا دیکھے ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہے نا؟ تو میں سوچ رہی تھی کہ زندگی جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج ہے نا کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، کہ آپ کو نہیں پتہ اگلے لمحے آپ کے ساتھ میرے ساتھ کیا ہو جائے، یعنی کہ نا اس کی کوئی پریڈکشن نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اچھی اور بری تقدیر کیا ہے کہ ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ دعائیں اس کو ٹال دیتی ہیں، صدقے اس کو ٹال دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، دیکھیں موت بھی حق ہے اور برحق ہے، مرنا تو ہر حال میں مرنا ہی مرنا ہے، اور جہاں پہ زندگی دینی ہے، جان دینی ہے، وہاں پہ جان جانی ہی جانی ہے۔ میں اور آپ موت کو تو نہیں روک سکتے، اور وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیزیں جو ہو کے رہنی ہیں وہ بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب دعا کرتے ہیں ہم لوگ اور ان چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، حقیقتوں کو جلدی جلدی قبول کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سکون بھی آ جاتا ہے اور ہمارا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ اور ایمان سلامت رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو آخرت ہے، ہمارا جو آخری ٹائم ہے اور جو خاتمے کا ٹائم ہے، وہ ایمان بالخیر پہ کرے، آمین ثم آمین۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے آسانیوں خیر کے لیے، اور اگر کوئی انہونی ہو بھی جاتی ہے زندگی میں تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے ہمیں قبول کرنا چاہیے، صبر نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر ہمیشہ اپنے ساتھ گرہ لگا کے صبر کی رکھنی چاہیے، تاکہ ہمیں جلدی جلدی، جلدی تو نہیں لیکن آ جاتا ہے صبر۔ اور یہ کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ میں نے جتنا بھی غور میں کرتی جا رہی ہوں نا، تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے جڑ کر رہنا چاہیے ہے۔ اور زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آزمائشیں برحق ہیں، اور آزمائش کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ ہم اللہ کو پیارے نہیں ہیں، اللہ کو ہم بہت زیادہ پیارے ہیں، اللہ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ آزمائش تو اس لیے ہے کہ وہ خود جو کہتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو میں کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، اور مرتے دم تک ٹیسٹ میں ہم رہتے ہیں۔ مثال اس کی ایسے بھی ہے، مثال کیا دوں، آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کی مثال موجود ہے۔ ہمارے جہاں ہم رہتے تھے، ہمارے آنٹی انکل بہت ہی پیارا کپل، یعنی آئیڈیل کپل، جب ہم چھوٹے بچے تھے، اور ان کا گھر اتنا آئیڈیل، اتنا ڈیکور کیا ہوا، سب کچھ ایک یعنی آئیڈیل لائف، بچے سب کچھ آئیڈیل۔ لیکن جب اب زندگی کا وہ حصہ ہے جہاں انہیں سکون اور آرام چاہیے ہے، یعنی کہ وہ سب میوے لوازمات جو اب وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ آزمائش ڈالی کہ وہ دونوں کینسر پیشنٹ ہیں،
اور کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کینسر کتنی خطرناک بیماری ہے؟ اس میں انسان کا پیسہ بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، ایون کہ آپ جب تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے اپنے پرائے سب سامنے آ جاتے ہیں، وہ جس طرح کی بھی تکلیف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا چاہیے، آزمائشوں سے گھبرائیں مت، بلکہ استقامت دکھائیں، صبر کریں اور اللہ سے جڑ کر رہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں جو آپ کو جانتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو نہیں جانتے ہیں، اور گھبرائیں مت۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھتا ہے، اور آسانیوں کو زیادہ سوچنا چاہیے اور مشکلات کو ہمیں کم سے کم سوچنا چاہیے۔ مشکل وقت ضرور ہوتا ہے زندگی میں، لیکن اس مشکل میں ہمیں آسانی زیادہ سوچنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا آسانیاں اور خیر دی ہیں۔ جب ہم آسانیوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ خود بخود وہ مشکل جو مشکل ہوتی ہے نا، وہ ہمیں آسان لگنے لگ جاتی ہے۔ اور مشکلوں کا اتنا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے ہم پہ یہ وقت ہے، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے نہیں، بلکہ آپ کہیں شکر الحمدللہ، جو وقت ہے یہ بہت بہترین ہے۔ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت بہترین ہے اور شکر الحمدللہ، جو جس پہ ہوتی ہے وہی جانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں بھی آزمائش سے گزری ہوئی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آزمائش کتنی بڑی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے ہمارے سر سے اونچی ہو کے آئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم کسی انسان پہ اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتے ہیں، اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنی وہ سہ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، جو بھی سن رہے ہیں مجھے، گھبرائیں بالکل نہیں۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بھی آزمائش میں ہے، روزی رزق کی ہے، جس طرح کی بھی ہے، آپ اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دیں۔ میں بھی مدد مانگ رہی ہوں آپ سب کے لیے، آپ بھی مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی آزمائشیں اللہ ضرور دور فرما دیں گے، اور ایک ایسی مدد آپ کو فراہم ہوگی، اور ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی، ضرور ہوتی ہے، کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ جب بھی بیٹھیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی آسانیاں سوچیں کہ اس نے ہر مشکل وقت میں کیسے کیسے مہربانیاں فرما دیں، اور مشکل کو مشکل لگنے ہی نہیں دیا ہے نا۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی آزمائش ہے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی، میری اور ہم سب کی تکلیفیں اور آزمائشیں دور فرمائے۔ اللہ ہمارے پاکستان کے دکھ درد دور فرمائے، پاکستان ترقی کرے، یہاں کا ہر فرد، ہر شہری، ہر بچہ، ہر بچی خوشحال ہو، اور ایک عزت دار قوم کے روپ میں جو ہے نا وہ ابھرے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ اللہ حافظ۔